أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، ابھی آپ تلاوت فرما رہے تھے جناب قاری جاوید اختر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ لاکھوں سلام میری طرف سے اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے. یہ رمضان بھی آخر میں پہنچ گیا ہے جی تقریباً. اور یہ رمضان کا ہمارا آخری پروگرام ہوگا. جی آخری عشرہ بھی ہے، یہ آخری عشرہ بھی ہے. اعتکاف شروع ہو گئے ہیں. ہاں جی. اور نعت کے 2-3 شعر ہیں ارشاد. آپ کی اجازت سے. آپ کے در پہ جو بھی آیا ہے سبحان اللہ، اس کو خود آپ نے بلایا ہے. سبحان اللہ. والیے دو جہان دیتے ہیں، والیے دو جہان دیتے ہیں، جس نے مانگا اسی نے پایا ہے. سبحان اللہ. اور دل کی دھڑکن درود پڑھنے لگی، واہ. دل کی دھڑکن درود پڑھنے لگی، حاصل عمر یہ کمایا ہے، اس کو خوف جہان کیسے ہو، کالی کملی کا جس پہ سایہ ہے. سبحان اللہ. تو خواتین و حضرات، علم و عمل پارٹ 2 لے کر ہم حاضر ہیں. اور آپ سنتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب سے کہ وہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور میری درخواست بھی ہے کہ ساتھ میں اگر رمضان کی رخصتی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر زندہ رہے تو ہم اگلے سال پھر انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، بیماریوں سے دور فرمائے. دعا کی بھی میں ان سے درخواست کروں گا. تو جناب ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب. بہت شکریہ صابر رضا. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا کرم ہے.
جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، رمضان دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ جی جی پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی علم و عمل کے حوالے سے، اور ہماری بات جو تھی وہ وہاں پر جا کر رکی تھی کہ ترمذی کی جو حدیث ہے جی جی کہ کسی بھی ابن آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے جی جی کہ اس نے عمر کہاں لگائی، اس نے جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے آیا، مال کہاں گیا، اور علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ جی یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی جی پچھلے پروگرام میں، اور ہمیں نے یہ بات کی تھی کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کے جواب کیا ہے، جی اور یہ جواب جو ہے ہر شخص اپنے اپنے حساب سے دینے کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کیا ہے۔ جی جی اب بات جو ہم نے آگے بڑھائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو 5 سوال وہ ہیں جن کے جوابات سے تقریباً ہر انسان واقف ہے، جی چاہے وہ پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، مفکر ہے، فلسفی ہے، عام آدمی ہے، جی جانتا ہے وہ ان کے جواب، اسے پتا ہے۔ لیکن 5-6 سوال ایسے بھی ہیں کہ جن کا جواب جو ہے وہ بہت آسان نہیں ہے، اور جی ان کے جواب کو ڈھونڈنے میں فلسفیوں نے، مفکروں نے اپنی عقل کے گھوڑے جو ہے وہ دوڑا دیے، جی مگر آج تک کوئی بھی مکمل طور پر جو ہے وہ جواب فلسفے کے انداز سے تو نہیں لا سکا۔ اب وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں، یہ سوال ہے۔ اب بلے شاہ جو ہے انہوں نے بھی ہار مان لی تھی، بلیا میں کی جانا میں کون، انہوں نے کہا تھا ایک شعر ایسا کچھ۔ تو جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ میں کون ہوں، ہم آگے بڑھنے کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، اور راستہ اختیار کرنے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کیا ہے۔ جی اب جب تک یہ ہمیں نہ معلوم ہو کہ زندگی کیا ہے، ہم موت کو نہیں سمجھ سکتے، جی اور اس کے بعد موت کے بعد بھی اگر زندگی ہے تو کس شکل میں ہے جی یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ معلوم ہی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہم وہاں تک ابھی پہنچے ہی نہیں۔ جی تو لوگوں نے اپنے اپنے طور پر جواب دیے۔ اب علم جو ہے وہ کیا ہے، ہمارا وجود جو ہے وہ کیا ہے، وجود جو ہے وہ کن کن چیزوں سے بنا ہے، یہ چیزیں کہاں رہتی ہیں وجود کے اندر، ان سوالوں کے جواب بھی نہیں ملے۔ کائنات کے اندر زندگی کب شروع ہوئی، کب ختم ہوگی، یہ نہیں پتا۔ تو یہ زندگی، علم، خیر اور شر، یہ تمام ایسی چیزیں کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب آپ ایک کسی کورٹ میں کھڑے ہیں اور آپ نے گواہی دینی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ سچی گواہی دیں گے تو آپ مصیبت میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ سچی گواہی دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ سچ بولیں اور مصیبت بھی پالیں؟ تو یہ ساری چیزیں، ان کے جوابات کہیں سے بھی نہیں مل سکتے۔ اب ان کے جواب معلوم کرنے کے مختلف طریقے تھے، فلسفی، مفکر، انہوں نے اپنی عقل منطق سے اس کے مختلف جواب ڈھونڈے۔ فلسفہ جو ہے وہ حتمی رائے نہیں ہوتی، بدلتا رہتا ہے، ایک فلسفی نے کچھ کہا، اس کے بعد جو فلسفی آئے گا وہ کچھ اور کہے گا۔ جی جی تو یہ جو ہے قیاس اور اندازے ہوتے ہیں فلسفے میں۔ لیکن ایک ایسا علم بھی تھا کہ جس نے ان سوالوں کے جواب دیے، اور وہ تھا وحی کا علم، اور وحی کا علم ہی وہ تھا جس سے ان سوالوں کے جواب ملے کہ شر کیا ہے، خیر کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں ملی۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خیر اور شر جو ہے وہ قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے، کائنات کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ چاند، ستارے، سورج یہ ہے، یہ مسخر کر دیے ہیں، جی انسان کا کام ہے کہ وہ ان کو لے کر آگے چلے اور ان کو پتہ کرے۔ تو یہ تمام چیزیں اپنے اپنے وقت میں چلتی رہی۔ اچھا، اس کے بعد جو آگے بات بڑھی وہ یہ تھی کہ یہ جو سارا شر، یہ خیر، اس کا تعلق نفس سے ہے۔ نفس جو ہے وہ انسان کو یہ آگے بڑھاتا ہے کہ تم نے خیر کا کام کرنا ہے یا شر کا کام کرنا ہے۔ جی اب آج کل کے جو حالات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو صابر رضا، بڑے ہی عجیب حالات سے ہم مسلمان گزر رہے ہیں۔ جی مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم
یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے آپ کچھ بتائیں, تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں آج کل؟ اسے قرآن حکیم دے دیں گے, اس کی زبان میں ترجمہ, یا اسے کہیں گے عربی سیکھ تو عربی میں بھی پڑھ. اب وہ یہ قرآن پڑھے گا, اور ساتھ میں اگر اسے یہ بتایا جائے گا یا پتا چلے گا کہ اس علاقے میں تو 3 گروپوں کی 3 مسجدیں الگ الگ ہیں, اور یہ ایک دوسرے کی مسجد میں بھی نہیں جاتے, اور کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ غلط ہے, ہمارا صحیح ہے, تو اس غیر مسلم جو مسلمان ہوا ہے وہ کیا سوچے گا؟ آپ یہ وہ کیا سوچے گا؟ وہ یہ ان سے پوچھے گا کہ بھائی تم جو مسلمان ہوئے وہ کس کتاب سے ہوئے؟ بولے ہم اسی سے ہوئے ہیں. تو بولے پھر تم ایسے ہوئے ہو تو میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں. تو یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا, اور میں کرتا ہوں کہ میں کسی مسجد میں جاؤں اور جمعے کی نماز میں یا کسی اور تقریر بیان میں مجھے پتا چلے کہ دوسری اور مسجد کو یا دوسرے لوگوں کو غلط کہا جا رہا ہے یا کافر یا کوئی عجیب عقیدہ یا بد عقیدہ, میں وہاں جانا بند کر دیتا ہوں صابر رضا. یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا, اس لیے کہ دیکھیں اس دنیا میں اس وقت 3 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے ایک طرح سے. ایک سرمایہ دار ہے, دوسرے کرپٹ سیاستدان ہیں, اور تیسرے علماء سو یا مذہبی ٹھیکیدار جو جعلی ہیں, جو اصلی نیک عالم دین بھی ہیں, اس میں کوئی شک, لیکن بہت کم ہے. زیادہ تر فراڈیے گھوم رہے ہیں. ان تینوں لوگوں نے جو ہے جکڑ کے رکھا ہوا ہے انسانیت کو اور انسانوں کو, اور انسان جو ہے ان میں سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے, بلکہ پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کے دور میں کہ یہ جو جنگیں ہوتی رہی ہیں اور یا ہو رہی ہیں ابھی, اور جیسے امریکہ اور یورپ کی فوجیں کبھی عراق میں نظر آتی ہیں, کبھی افغانستان, کبھی سیریا, یہ نظر آتی ہیں, اور وہاں پر جو حشر ہوا وہ اپنی جگہ, جو کچھ بھی ہوا. لیکن یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو جا رہے ہیں نا یہ لوگ سپاہی, یہ ظاہر ہے 5 سال 10 سال, یا امریکن فوج جو تائیوان میں گئی تھی, وہ تائیوان ہے کیا ہے وہ, ہاں تائیوان میں, تائیوان نہیں, وہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو, ویتنام میں. تو یہ لوگ ایک دن واپس بھی آئیں گے, اور آتے ہیں اپنے ملک میں یہ فوجی, اور جب یہ آتے ہیں صابر رضا تو یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں. آج کی سائنس بتا رہی ہے, ریسرچ 20 سے 30% 40% تک یہ وہاں سے آنے کے بعد ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہے. ان کو ڈپریشن ہے, اینزائٹی ہے, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر PTSD اس کو کہا جاتا ہے, یعنی ٹروما جو انہوں نے جو دیکھی ہیں چیزیں, یہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں ان بیماریوں میں. یہ سپاہی جو وہاں سے آتے ہیں فوجی, اور برطانیہ میں بھی اور امریکہ کہیں کے بھی فوجی ہوں, اس لیے کہ یہ جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے, جو کیا ہوتا ہے, بھئی آپ اپنی بندوق سے روز 10 بندے مار رہے ہیں, چاہے آپ کسی وجہ سے, مگر وہ ایک افیکٹ تو ہوتا ہے نا آپ. بھئی دیکھیں اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے بھولے سے کوئی چیز کھا لی تو روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل صحیح. اچھا, اگر آپ نے بھول سے حرام کھا لیا تو گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرے بھائی بھول سے حرام کھانے سے گناہ تو نہیں ہے, لیکن اس حرام کا اثر تو ہوگا نا بدن میں. بھائی آپ بھولے سے زہر کھا لیں, ہاں اس کا سائیڈ افیکٹ تو ہوگا نا, کوئی مینٹل ہیلتھ تو. ہاں تو جو حرام کھایا ہے اس کا باڈی میں اندر اثر ہوگا, گناہ نہیں ہوگا, اثر تو ہوگا, چاہے وہ بھولے سے کھایا ہو یا جان بوجھ کے کھایا ہو. جی بس یہ گناہ نہیں ہوگا. تو اب یہ مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ تو آج جو یہ کورونا پوری دنیا میں پھیلا ہے صابر رضا, تو ایون برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جہاں سائنس کی ترقی ہے, ہر چیز کی سہولت ہے, ڈاکٹروں کو اکوپمنٹ ملے ہوئے ہیں, باقاعدہ پروٹیکشن میں ہے وہ, اس کے باوجود اس کورونا کی وجہ سے ابھی جو جن ڈاکٹروں کے ساتھ کنسلٹیشن اور سروے کیا گیا, 43% ڈاکٹر ڈپریشن اور اینزائٹی میں ہے. جی ہاں, مریضوں کو دیکھ دیکھ کے. تو آپ سوچیں کہ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش یا افریقہ کے غریب ممالک میں جو ڈاکٹر آج کورونا کے مریضوں کے ساتھ ہیں, وہ آج سے 2 سال کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ سارے ذہنی بیماریوں میں بیچارے مبتلا ہوں گے صابر رضا. کیوں کہ ان ملکوں میں نہ آکسیجن کی سپلائی ہے, نہ ہسپتال میں برابر جگہیں ہیں. آپ دیکھیں آج صورتحال
لاکھوں لوگ مر رہے ہیں اور جہاں لاشیں جلائی جا رہی ہیں جگہ نہیں ہے، وہاں دفنائی جا رہی ہیں جگہ نہیں ہے. ہندوستان ہمارا پڑوسی، بھائی جو بھی ہو آپس کے سیاسی تعلقات، لیکن ایز اے ہیومن بینگ انسانیت کے حوالے سے تو ہاں ان کے لیے دکھ ہے بھائی. ہم ان کے لیے سوچتے ہیں کہ یار یہ، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی مشکل آسان ہو. جی تو وہاں پہ جو ڈاکٹر اور نرسز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے مندر بنائے جاؤ، مسجدیں بنائے جاؤ، ہسپتال نہیں بنا رہے، میڈیکل کالج نہیں بنا رہے. آج آپ مندروں کو نکالے نا وہاں سے پیسہ، اور یہ مزاروں میں سے، میں مزاروں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن وہ مزار جہاں پر یہ اتنا پیسہ جمع ہے، ان کا اے ٹی ایم آپ نے دیکھا ہے مزاروں کا؟ کروڑوں روپیہ نکلتا ہے، مندروں میں سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے. یہ وہاں سے نکالو اور ہسپتال بناؤ. جی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون ہو جانا چاہیے، چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، کہ جہاں مسجد بنے گی وہاں ہسپتال بناؤ، بالکل صحیح ہے. ہسپتال کے ساتھ مسجد بناؤ. یار آج مسجدوں میں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے ہسپتالوں میں ہیں. آپ کو ہسپتال زیادہ چاہیے، مسجدیں کم چاہیے، مندر کم چاہیے. آپ کو وہ بھی چاہیے، عبادت ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن یار ہر چیز کی ایک حد ہے. تو یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی بھی سمجھ میں، عقل میں نہیں آ رہا ہے صابر رضا. اور اب یہ میں نے بہت بول لیا ہے رمضان کے اس مہینے میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں دعا کر لوں سر جھکا کے. جی جی بسم اللہ. یہ رمضان کی رخصتی کے یہ لمحات ہیں. اب یہ جو رمضان ہے صابر رضا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تم میری طرف آ جاؤ، میں 1 کے بدلے 70 گنا دوں گا. مگر ہم 2+2 کے چکر میں ہی رہے. ہم کاروبار کی مصروفیتیں اور جابیں اور یہ کر کر کے اتنا تھک جاتے تھے کہ ہم سے کچھ عبادت ہی نہیں ہو سکی. مگر یہ رمضان المبارک کی رخصت کے لمحات ہیں. وہ اپنے ساتھ سحری اور افطار کی مسرتیں، روزے کی پرلطف گھڑیاں، فتح مکہ کی اور خوشی، اور بدر کے شہداء کی یاد، اور شب قدر کی برکتیں، اور جمعۃ الوداع کی مقبولیت ساتھ لایا. اور اب وہ جا رہا ہے صابر رضا. کیا وہ خالی ہاتھ جائے گا؟ وہ اللہ کی نعمتوں کا سفیر بن کر آیا تھا، اور اب ہمارا نمائندہ بن کر جا رہا ہے. وہ جا رہا ہے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمانے، معمولی معمولی نیکیوں پر ہزار ہزار اجر دلوانے، آخرت کی راہ کو آسان کرانے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو جوڑنے، اور ہماری بھوک اور پیاس کو مقبولیت دلانے جا رہا ہے. وہ کہے گا کہ یہ تیرے بندے بہت کمزور ہیں، اے اللہ تو ان کی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے. آمین. اور یہ یاد رہے صابر رضا کہ رمضان المبارک کا خوبصورت ترین تحفہ جو ہے وہ پاکستان ہے. بے شک 27ویں شب کو اس کا قیام عمل میں آیا تھا. آمین. خواتین و حضرات، ہماری سب دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہیں. آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. مسلمان جہاں بھی بستے ہوں اللہ تعالیٰ سب ملکوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اور ہم مسلمانوں میں آپس میں اتفاق ہو، اتحاد ہو. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو اگلے سال رمضان میں یہ پروگرام لے کر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.